السلام علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پیمائش کی راہ میں حائل رکاوٹیں۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ درست اعداد و شمار کا میسر آنا۔ فی کس آمدنی معلوم کرنے کے لیے قومی آمدنی کو کل آبادی سے تقسیم کرنا پڑتا ہے۔ قومی آمدنی کی صحیح اندازوں کے بارے میں خدشات کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ اس طرح آبادی سے متعلق اعداد و شمار بھی زیادہ صحیح نہیں ہوتے، کیونکہ عملہ کا غیر ترقی یافتہ ہونا اور اعداد و شمار کا درست معلومات فراہم نہ کرنا اس کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا فی کس آمدنی کے تخمینے میں بھی غلط ہوتے ہیں۔ فی کس آمدنی میں اضافہ آمدنی کی مساویانہ تقسیم کی ضمانت نہیں۔ محض فی کس آمدنی اس بات کی ضمانت نہیں دیتی کہ تمام ملکی عوام کا معیار زندگی بلند ہو رہا ہے اور انہیں بہتر سہولیات میسر ہیں، بلکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب فی کس آمدنی بڑھتی ہے تو اس میں امیروں کا حصہ زیادہ ہوتا ہے اور آبادی کے بیشتر حصے کا معیار زندگی پست رہتا ہے۔ زندگی کے توصیفی پہلو کو نظر انداز کرنا۔ محض فی کس آمدنی زندگی کے توصیفی پہلو، انسانی استعداد، صحت، تعلیم، تربیت، نیوٹریشن، خوراک وغیرہ کی وضاحت نہیں کرتی اور نہ ہی یہ فزیکل کوالٹی آف لائف بہتر ہونے کی ضمانت دیتی ہے۔ اس لیے اس پر زیادہ انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ مختلف ممالک میں اشیاء کی قیمتوں کا فرق۔ چونکہ مختلف ممالک میں اشیاء کی قیمتوں میں فرق پایا جاتا ہے، اس لیے ضروری نہیں کہ اگر چند ممالک کی فی کس آمدنیاں برابر ہیں تو اس کے عوام کا معیار زندگی بھی یکساں ہوگا، بلکہ مہنگے ممالک کی حقیقی فی کس آمدنی کم ہونے کی وجہ سے معیار زندگی پست ہوگا، جبکہ سستے ممالک میں کم آمدنی سے زیادہ اشیاء دستیاب ہوں گی اور معیار زندگی کا نسبتاً بلند ہوگا۔ محض فی کس آمدنی سے معاشی ترقی کا اندازہ ممکن نہیں۔ فی کس آمدنی کا زیادہ ہونا ترقی یافتہ ہونے کی ضمانت نہیں۔ اگر فی کس آمدنی کے ساتھ آبادی میں تیز رفتاری سے اضافہ ہو تو معاشی ترقی بڑھتی ہوئی آبادی کی نظر ہو جاتی ہے اور فی کس آمدنی زیادہ نہیں ہوتی۔ دوسری طرف اگر کسی ملک کی فی کس آمدنی محض قدرتی ذرائع، پیٹرول، سونا، معدنیات کی فراوانی کی وجہ سے ہو اور صنعت یا ٹیکنالوجی کے میدان میں وہ ملک پسماندہ ہو تو اسے ترقی یافتہ نہیں کہا جا سکتا۔ لہٰذا فی کس آمدنی کا طریقہ زیادہ قابل قبول نہیں۔ معاشی ترقی کی پیمائش کے پہلے دونوں طریقوں کا جائزہ لینے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سا طریقہ زیادہ موزوں اور بہتر ہے۔ عام طور پر معیشت دان ترقی کی پیمائش کے لیے حقیقی قومی آمدنی میں اضافے کے طریقے کو زیادہ موزوں خیال کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اس طریقے کے تحت ہی معاشی ترقی کا صحیح اندازہ ہو سکتا ہے۔ اس طریقے کو پیمائش کا معیار بنانے کی داڑھی ذیل وجوہات ہیں۔ فی کس آمدنی میں اضافے کے لیے قومی آمدنی میں اضافہ ضروری ہے، کیونکہ فی کس آمدنی معلوم کرنے کے لیے کل قومی آمدنی کو کل آبادی سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں فی کس آمدنی معلوم کرنے کے لیے کل آمدنی اور
کل آبادی معلوم کرنا پڑتی ہے۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ۔